ایک رات ایران نے وہ کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 300 ڈرونز، 1000 میسائلز اور ایک خطرناک پیغام سیدھا اسرائیل کے دل میں۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں بلکہ ایک خاموش انتقام کی ہے۔ 1979 سے پہلے ایران اور اسرائیل قریبی دوست تھے، لیکن اسلامی انقلاب کے بعد جب آیت اللہ خمینی اقتدار میں آئے تو ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی بند کر دیا۔ خمینی نے اسرائیل کو ایک غاصب ریاست کہا اور اسے مٹانے کی بات کی۔ بس اسی لمحے سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ یہ دشمن صرف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی اور نظریاتی بھی بن گئی۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف براہ راست جنگ کی بجائے پروکسیز کا سہارا لیا۔ حزب اللہ لبنان، حماس غزہ اور حوثی یمن جیسے گروپس کو ایران نے اسلحہ، روپیہ اور تربیت دی۔ یہ گروہ اسرائیل کے خلاف ماز بن گئے۔ ادھر اسرائیل نے شام میں ایرانی ٹھکانوں پر حملے شروع کیے۔ یہ پروکسیز وار دونوں طرف سے جاری رہی، لیکن کبھی کبھار کشیدگی بہت بڑھ جاتی تھی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام نے اسرائیل کو خوف میں ڈال دیا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ایران ایٹم بم بنا رہے ہیں جو ان کی بقا کے لیے خطرہ ہے، اور دوسری طرف ایران یہ کہتا رہا کہ ان کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ مگر اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو مارا اور کنورٹ حملے کیے۔ یہ خاموش جنگ ایک بڑے دھماکے سے پہلے کی خاموشی لگنے لگی۔ اب اس سارے جنگ کے بیچ میں امریکہ کا کیا کردار ہے؟ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ جب بھی ایران پر دباؤ بڑھتا ہے تو اسرائیل پیچھے ہوتا ہے اور امریکہ اس کے سامنے۔ ایران کو یہ دوہرا کھٹکتا ہے، اگر اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ایران کے نزدیک امریکہ ایک سامراجی قوت ہے جو مشرقی وسطی میں صرف اسرائیل کے مفاد میں کھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران امریکہ کو اپنا کھلا دشمن مانتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیوں کیا؟ 7 اکتوبر 2023 حماس نے اچانک اسرائیل پر بڑا حملہ کیا۔ 3000 سے زیادہ راکٹس، زمینی حملے اور درجنوں اسرائیلی یرغمال، اور جس کے نتیجے میں اسرائیل نے سخت جوابی کارروائی کی۔ غزہ پر بمباری شروع ہوئی، ہزاروں شہری مارے گئے، بچے، عورتیں، اسپتال سب نشانہ بنے۔ ایران نے کہا کہ وہ حماس کی حمایت کرتا ہے۔ بس یہ جملہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اب اس تمام تر میں پروکسیز وار تو چل رہا تھا، لیکن اب ایک ایسا وقت آ چکا تھا جب ایران کو براہ راست حملہ کرنا پڑا۔ 13 اپریل 2024 کو ایران نے پہلی بار اسرائیل پر براہ راست ڈرون اور میزائل حملہ کیا۔ ایران نے کہا یہ ایک جوابی حملہ ہے کیونکہ اسرائیل نے شام میں ان کے سفارتی دفتر پر حملہ کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ پروکسی سے نکل کر کھلے عام میدان میں آ گئی۔ اب سب سے بڑا بلیک چیپٹر تو یہ ہے، جب یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو دنیا شور مچاتی ہے، لیکن جب غزہ میں سینکڑوں بچے مرتے ہیں یا ایران پر کنوڈ حملے ہوتے ہیں تو دنیا خاموش رہتی ہے۔ آخر کیوں؟ اقوام متحدہ، مغربی میڈیا اور عالمی طاقتیں اکثر اسرائیل کے حق میں مائل نظر آتی ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو ایران کو مشتعل کرتی ہے۔ وہ اسے منافقت سمجھتے ہیں، ایک طرفہ انصاف۔ سب سے بڑا سوال، کیا جنگ ناگزیر ہے؟ ایران اور اسرائیل کی دشمنی ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ براہ راست حملے، نیوکلیئر خطرہ، پروکسی جنگ اور امریکہ کی مداخلت، یہ سب بتاتا ہے اگر کوئی بڑا حملہ ہوا تو مشرقی وسطی مکمل جنگ میں جھلس سکتا ہے۔ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہوگی، یہ جنگ لبنان، شام، سعودی عرب، ترکی، امریکہ اور روس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آخر ان دونوں ملکوں کا موقف کیا ہے؟ ایران یہ کہتا ہے کہ وہ مظلوموں کا ساتھی ہے اور اسرائیل یہ کہتا ہے وہ صرف اپنی حفاظت کر رہا ہے، لیکن دونوں کی جنگ صرف تباہی لائے گی۔ اگر دنیا نے بروقت مداخلت نہ کی تو آنے والی نسلیں صرف جنگ کی راکھ دیکھیں گی اور مشرقی وسطی صرف ایک ویران ماضی بن جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ گیا تو لازمی سے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی سنسنی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔